وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك خير الخلق كلهم رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر صلاۃ و سلام کے بعد آج ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب ہے۔ آج کی یہ رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے۔ اسی حوالے سے سورہ اسراء کی پہلی آیت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور ہم سب کو اس حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے دو حصے ہیں۔ معراج کا معنی اور معراج کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں جاگتے ہوئے
اپنے جسم کے ساتھ مکہ معظمہ سے، بیت اللہ شریف سے ملک شام مسجد اقصی گئے، اور پھر مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جایا گیا۔ آسمانوں سے آگے آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا سے عرش تک، اور عرش خداوندی سے آگے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لے جانا چاہا وہاں اللہ لے گیا۔ یہ نیند کی حالت میں نہیں کہ نیند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہو، خواب میں نہیں کہ آپ کو خواب میں معراج کرائی گئی ہو، یہ جیتے جاگتی حالت میں جسم کے ساتھ آپ کو معراج کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کو، آپ کی اس معراج کو قرآن مجید میں 2 مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں، سورہ اسراء کی پہلی آیت، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر فرمایا، اور 27ویں سپارے میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کا بیان فرمایا۔ یہ 2 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص سفر پر جاتا ہے، جو بڑے لوگ ہیں، حکمران، وزراء، بادشاہ، لکھاری، صحافی، لکھنے والے، جب وہ کسی سفر پر جاتے ہیں تو اپنا سفر نامہ تحریر کرتے ہیں، سفر کے حالات تحریر کرتے ہیں۔ سفر نامے میں کم از کم 7 چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے، 7 باتوں کو سفر نامے میں توجہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ سفر کس کی دعوت پر ہوا، سفر کے لیے بلانے والا کون ہے، سفر پر لے جانے والا کون ہے، اور سفر کرنے والا کون ہے، سفر کس نے کیا، مسافر کون ہے، کرانے والا کون، اور سفر پر جانے والا کون، سفر کس نے کیا۔ سفر وہ دن میں ہوا، رات میں ہوا، کس وقت سفر کیا گیا، سفر کا وقت لکھا جاتا ہے کہ ہم اتنے بجے اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اسٹیشن پہنچے، ایئرپورٹ پہنچے، وہاں اتنے بجے جہاز وہ فضاؤں میں بلند ہوا، ہمارا سفر 4 گھنٹے 5 گھنٹے پر محیط تھا، اور اتنے بجے ہم اپنے مخصوص مقام پر پہنچے۔ سفر کا وقت لکھا جاتا ہے کہ سفر کتنے وقت میں ہوا، اور کب ہوا، کس موقع پر ہوا، دن میں ہوا، رات میں ہوا، کس مقصد کے لیے ہوا۔ سفر تجارت کے لیے تھا، کاروبار کے لیے تھا، کسی سے ملاقات کے لیے تھا، یہ سفر کس مقصد سے کیا گیا، سفر کا مقصد لکھا جاتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں
جو سفر ناموں میں لوگ لکھتے ہیں کہ سفر کرنے والا کون، سفر کس کو کرایا گیا، اور سفر وہ کس وقت کیا گیا، دن میں ہوا رات میں ہوا، سفر میں کتنا وقت لگا، ہفتہ لگا، مہینہ لگا، 6 مہینے لگے، یہ سفر کتنے عرصے پر محیط تھا، اور سفر کا آغاز کس مقام سے ہوا، اختتام سفر کا کہاں ہوا، اور کس مقصد کے لیے سفر کیا گیا، یہ 7 باتیں یہ سفر ناموں میں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کا بیان کیا، اور ان 7 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سے جملے میں ذکر فرما دیا۔ یہ 7 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ سفر کرانے والا، سفر پر لے جانے والا سبحان ہے۔ یہ سفر کسی انسان نے نہیں کرایا، یہ کسی انسان کا کرایا ہوا سفر نہیں، سفر کرانے والا اللہ ہے، سبحان نے یہ سفر کرایا ہے۔ اور کس کو یہ سفر کرایا ہے، سفر پر جانے والا کون ہے؟ فرمایا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو یہ سفر کرایا، اپنے محبوب کو، اپنے خاص بندے کو یہ سفر کرایا۔ کس وقت یہ سفر ہوا؟ دن میں ہوا، رات میں ہوا؟ فرمایا لیلا، یہ سفر ہم نے رات میں کرایا، ہم رات میں اپنے بندے کو لے گئے۔ سفر کہاں سے ہوا؟ آغاز سفر کس مقام سے ہوا؟ فرمایا من المسجد الحرام، اس سفر کا آغاز، اس سفر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی۔ کہاں تک کرایا گیا؟ کس مقام تک؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، یہ سفر ہم نے مسجد اقصی تک کرایا، بیت المقدس تک، فلسطین تک یہ سفر ہم نے کرایا۔ اور کیوں؟ کس مقصد سے کرایا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی، اپنی طاقت کی نشانیاں اور علامتیں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 7 چیزیں سورہ اسرا کی آیت کے پہلے حصے میں بیان فرمائی۔ جب بڑے لوگ وہ سفر پر جاتے ہیں تو ان کے سفر کے قصے، ان کے سفر کے واقعات ان کے خادم بیان کرتے ہیں، ان کے نوکر، ان کے چاکر بیان کرتے ہیں۔ صحافی لکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب سفر پر گئے، سفر میں یہ معاملات پیش آئے، فلاں سے وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی، ہمارے سیٹھ نے، ہمارے مالک نے فلاں جگہ کا سفر کیا، اس سفر سے ہمارے لیے فلاں چیزیں لے کر آئے۔ جو نوکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، وہ اس سفر کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ عجیب سفر ہے کہ یہاں سفر کرنے والا بندہ ہے اور بیان اس کا مولا کر رہا ہے۔ یہ سفر بندے نے کیا اور بیان اللہ کر رہا ہے۔ معاملہ بالکل الٹ، بالکل عکس۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ سبحان اپنے بندے کو لے گیا۔ لفظ سبحان سے اس سفر کا آغاز فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کس لیے لفظ سبحان سے اللہ نے؟ اللہ کے اور بھی نام ہیں، صفاتی نام اللہ کے اور بھی ہیں کہ رحمان اپنے بندے کو لے گیا، رحیم اپنے بندے کو لے گیا، ودود اپنے بندے کو لے گیا، جبار و قہار اپنے بندے کو لے گیا۔ اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے لفظ سبحان کا انتخاب فرمایا
کہ سفر پر لے جانے والا سبحان ہے۔ کیوں اللہ نے اس صفت کا ذکر فرمایا؟ سبحان کا معنی، سبحان کا مطلب ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامی سے، ہر قسم کے عجز سے پاک ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، اسے سبحان کہتے ہیں۔ ہم لوگ سبحان نہیں ہیں، ہم کسی کو سبحان نہیں کہہ سکتے کہ یہ سبحان ہے، کسی انسان کو سبحان نہیں، اسے عبد السبحان کہا جائے گا کہ سبحان کا بندہ ہے، سبحان نہیں ہے۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور یہ وہ نام ہے کہ جس کا اطلاق کسی بندے پر نہیں کیا جا سکتا، کسی بندے کو سبحان نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ہر ایک میں کمی موجود ہے، ہر ایک میں عجز موجود ہے، ہر ایک میں کمزوری موجود ہے، ہر ایک محتاج ہے۔ میں اور آپ کھانے پینے کے محتاج ہیں، کچھ دیر نہ کھائیں تو سر چکرانے لگتا ہے بھوک کے مارے۔ ہم نیند کے محتاج ہیں، نیند کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم کھانے پینے کے، آرام کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے، ہر خامی سے، اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کا ذکر فرمایا تو اپنا وصف سبحان ذکر فرمایا، اس لیے لفظ سبحان ذکر فرمایا کہ آگے جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ واقعہ عقل کو حیران کرنے والا ہے، عقل میں آنے والا نہیں۔ انسانی عقل اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، ایک مختصر وقت میں مسجد حرام سے ہزاروں میل دور مسجد اقصیٰ لے جانا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں پر، آسمان کی بلندیوں سے سدرہ پر، سدرہ سے عرش پر، اور پھر رات ہی میں پھر زمین پر واپس آنا، اپنے مقام پر واپس آ جانا۔ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ عقل تسلیم کرے۔ اگر کوئی کہے کہ میں رات کو حیدرآباد گیا اور پھر رات میں ہی واپس آ گیا، تو ہم اس میں بھی شک کرتے ہیں کہ یہ حیدرآباد بھی نہیں جا سکتا۔ اب تو تیز رفتار گاڑیاں آ گئی ہیں، طرح طرح کی سواریاں موجود ہیں، اب بھی ہم شک کرتے ہیں کوئی حیدرآباد سے رات میں ہو کر آ جائے، کہے کہ میں رات کو گیا تھا 10 بجے اور پھر واپس 2-3 بجے آ گیا، اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کہے کہ میں لاہور گیا تھا اور لاہور سے واپس آ گیا، ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہاں یہ سفر زمین سے لے کر عرش کی بلندیوں تک ہو رہا ہے، یہ مہینوں کا سفر، سالوں کا سفر، یہ لمحوں میں ہو رہا ہے، اور یہ عقل اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان ذکر فرمایا اور کہا کہ اے بندے، اس سفر کو، اس معراج کو اپنی عقل کے پیرائے میں نہ تول، اسے سبحان کی قدرت اور سبحان کی طاقت کی روشنی میں اس کا اندازہ کر، اپنی عقل کی پیرائے میں نہیں۔ عقل بہت سی چیزوں کا انکار کرتی ہے، بہت سی چیزوں کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ہمارا دین عقل کی بنیاد پر نہیں ہے کہ ہمارا دین عقل کی بنیاد پر ہو، ہمارا دین نقل کی بنیاد پر ہے کہ جو بات حضور نے بتائی، جو نقل ہوتی ہوئی آئی، ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے۔ انسان کی عقل کیا چیز ہے؟ انسان کا دماغ، اس کی ذہانت، کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی شخص کسی سے یہ کہتا کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ہم 16,000 میل دور امریکہ کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کوئی یہ کہے کہ جو امریکہ میں جو کام ہو رہے ہیں، جو وہاں واقعات پیش آ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں گے، لائیو دیکھیں گے،
کہ جو وہاں ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اسے دیکھیں گے۔ 50 سال پہلے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی تھی اس کو، ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ 50 سال پہلے عقل جس چیز کو جھٹلاتی تھی، جس چیز کا انکار کرتی تھی، آج اسے عقل تسلیم کر رہی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور جو وہاں معاملات پیش آ رہے ہیں منٹوں میں ان کی خبر، ان کی اطلاع ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں۔ کوئی 150 سال پہلے، 200 سال پہلے اگر کہتا کہ ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے 10-20 گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں، اس زمانے میں کہ جب تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، کہ ہم اگر ایک دنیا سے یہاں سے سفر کریں اور دنیا کے دوسرے کونے میں جانا چاہیں، دوسرے بر اعظم جانا چاہیں، تو چند گھنٹوں کے اندر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ کیا کہتے تھے لوگ؟ کہ بہت ذہین آدمی ہو، لوگ کہتے تھے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، تم سٹیا گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں میں آدمی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچ جائے؟ اب لوگ پہنچ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، گھنٹوں میں 16 گھنٹوں میں 20 گھنٹوں میں یہاں سے امریکہ پہنچ جاتا ہے آدمی، اور دور دراز ممالک دنیا کے دوسرے کونے پہنچ جاتا ہے۔ ایسے میزائل بنا لیے، ایسے راکٹ لوگوں نے بنا لیے جو منٹوں کے اندر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کہ 3 منٹ میں 4 منٹ میں اگر میزائل مارا جائے تو دنیا کے دوسرے کونے پر پہنچ جائے۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ پہلے عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، عقل ہماری نہیں مانتی تھی ان باتوں کو، اور اسے جھوٹ سمجھتی تھی۔ اب اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دین کی باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی کہ ہماری عقل میں آئے، کچھ باتیں آتی ہیں کچھ نہیں آتی، کچھ عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اپنی عقل پہ نہیں کہ ہم اپنی عقل کی مانیں کہ میرے دماغ میں نہیں آتی، میری عقل تسلیم نہیں کرتی، تیری عقل تسلیم نہیں کرے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبروں نے ہمیں بتائی ہے، نبیوں نے، اس روئے زمین کے سب سے سچے ترین انسانوں نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں، ہم نے انہیں تسلیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اس سفر کا ذکر فرمایا کہ اسے اپنی عقل کی روشنی میں اس کا اندازہ نہ کرنا کہ تم کہو کہ میری عقل میں نہیں آتا۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں، سر سید احمد خان اس نے انکار کیا، کہا کہ معراج وعراج کوئی چیز نہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی اور اس نے اس کا انکار کر دیا۔ فرشتوں کا اس نے انکار کیا کہ فرشتے کوئی چیز نہیں۔ پر غلام احمد پرویز وہ انکار کرتا ہے جنتوں کا، جہنم کا، کہ جنت کوئی چیز نہیں، جہنم کوئی چیز نہیں، جنت اسی کا نام ہے کہ تم نیک کام کرو تمہیں خوشی محسوس ہو، تم خوش ہو گئے یہ تمہاری جنت ہے۔ اور دوزخ یہ ہے، جہنم یہ ہے کہ برائی کرو اور تمہیں افسردگی ہو، غم ہو، تو یہ تمہارا غم، یہ تمہاری جہنم ہے۔ انہوں نے یہ باتیں کی کہ جنت جہنم کوئی چیز نہیں، اعمال کا وزن ہونا یہ کوئی چیز نہیں۔ معتزلہ فرقہ تھا، بہت بڑا فرقہ گزرا ہے، یہ عقل کی ماننے والے تھے، یہ عقل کو نقل کے تابع کرتے تھے کہ نقل ہماری عقل کے تابع ہے، عقل یہ نقل کے تابع ہے، نقل عقل کے تابع نہیں۔ معتزلہ اس زمانے میں کہتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، تمہاری نمازوں کا وزن ہوگا، تمہارے روزوں کا وزن ہوگا، تمہارے حج کا وزن ہوگا، تمہارے عمروں کا وزن ہوگا، تمہاری سچائی کا وزن ہوگا، یہ سارے وزن کیے جائیں گے۔ اب اس زمانے میں معتزلہ وہ کہتے تھے یہ تو عقل میں نہیں آتی یہ بات، نماز کا وزن کیسے ہوگا، نماز کو کس طرح تولا جائے گا، نماز کا تو جسم نہیں ہے، تولا تو اس چیز کو جاتا ہے جو مادہ ہو، جو جسم رکھتا ہو، نماز کا جسم ہی نہیں، اسے ترازو میں کس طرح رکھیں گے؟ کم کر دو، کم،
اس کا وزن کس طرح کریں گے؟ روزے کا وزن کس طرح ہوگا؟ روزہ تو ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا کہ اس کا وزن کیا جائے، یہ ان کی عقل میں نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے یہ اعراض ہیں، ان کا وزن نہیں ہو سکتا، اور اہل سنت کہتے تھے کہ ان کا وزن ہوگا، اللہ اس کے وزن پر قادر ہے۔ وہ اس زمانے میں کہتے تھے کہ نماز کا بھی وزن ہوگا، روزے کا بھی وزن ہوگا، ہر چیز کا وزن ہوگا، ہماری عقل میں نہیں آتا، بس اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسی چیزوں کا ہم وزن کر رہے ہیں جو چیزیں جسم نہیں رکھتی، جن کا جسم نہیں ہے۔ یہ بلب لگا ہوا ہے، کتنے واٹ کا ہے؟ اس کی روشنی کتنے واٹ کی ہے؟ 12 واٹ کی ہے، 50 واٹ کی ہے۔ اس کی روشنی کا وزن آپ کر رہے ہو کہ بھائی اس کا وزن جو ہے اس کی روشنی کا وہ 12 واٹ ہے، حالانکہ روشنی کا جسم نہیں ہے۔ روشنی ہاتھوں سے آپ پکڑ نہیں سکتے کہ یہ روشنی ہے، کہ اسے آپ ہاتھوں میں پکڑ لیں، اس کا جسم نہیں۔ روشنی کا وزن ہو رہا ہے کہ یہ بلب 100 واٹ کا ہے، یہ 50 کا ہے، یہ 1000 کا ہے۔ بخار کا آپ وزن کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے منہ میں تھرمامیٹر رکھتا ہے اور وہ بتاتا ہے بھئی آپ کو بخار جو ہے وہ 99 ہے، 100 ہے، 101 ہے، 102 ہے، بخار کا وزن ہو رہا ہے۔ بخار کا بھی کوئی جسم نہیں، بخار بھی کوئی محسوس شے نہیں کہ ہاتھوں سے اسے پکڑا جا سکے، آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکے کہ یہ آدمی ہے اور یہ اس کا بخار ہے۔ نظر آتا ہے بخار آنکھوں سے؟ نہیں آتا، غیر محسوس شے ہے۔ بخار کا وزن ہو رہا ہے، بخار تو دور کی بات، چکنائی کا وزن ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر خون نکالتا ہے کہ اس میں کولیسٹرول اتنا ہے آپ کا، اس میں مٹھاس اتنی ہے، شوگر آپ کی اتنی ہے، شوگر کا وزن ہو رہا ہے۔ شوگر آپ کا اندازہ لگا کے بتا رہا ہے کہ اس کا شوگر اتنا ہے، اس کی مٹھاس اتنی ہے، کولیسٹرول چکنائی آپ کے اندر اتنی ہے۔ ہوا کا وزن ہو رہا ہے کہ آج ہوائیں وہ 100 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہیں، آج 50 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں کا وزن کیا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اعراض ہیں، جو جسم نہیں رکھتی، کہ ان کا جسم ہو 100 سال 200 سال 1000 سال پہلے عقل اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی تھی کہ ان چیزوں کا وزن کیا جا سکے، نماز کا وزن کیا جا سکے، روزوں کا وزن کیا جا سکے، اور اہل سنت کہتے تھے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کا وزن کر سکتا ہے اور ہوگا اس کا وزن، کہ قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن وزن کا ہونا حق ہے۔ اور آج اللہ نے ان کی ان باتوں کو سچا کر کے دکھا دیا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو عقل نہیں ہوگی کہ ہر جگہ ہم اپنی عقل چلانا بھی منع نہیں، اللہ نے عقل دی ہی اس لیے افلا تعقلون افلا تبصرون، جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ عقل نہیں رکھتے ہو، دماغ نہیں رکھتے ہو، سوچتے نہیں ہو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن مطلب اس کا یہ نہیں کہ ہم اپنی عقل کی روشنی میں قرآن کی آیتوں کو ٹھکرا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتوں کو اپنی عقل کی روشنی میں ٹھکرا دیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی، ہمارا دماغ نہیں مانتا۔ یہ سفر معراج، اللہ نے لفظ سبحان سے اس کا ذکر فرمایا کہ تمہاری عقل مانے نہ مانے، تمہارا ذہن اسے تسلیم کرے نہ کرے، تم نے اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اس سفر پر لے جانے والا کوئی کمزور نہیں، کوئی عاجز نہیں، کوئی عیب والا نہیں، برائیوں والا نہیں، اس سفر پر لے جانے والا سبحان ہے جو ہر طرح کے عیوب سے، ہر طرح کی خامیوں سے، ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ ہے۔ اور فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ عبد فرمایا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بمحمد، کہ سبحان محمد کو لے گیا، فرمایا بعبدہ، حضور کا نام ذکر نہیں فرمایا کہ نام ذکر فرمایا ہو، یہ فرمایا ہو کہ سبحان الذی اسرا برسولہ، کہ اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا۔ سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا بحبیبہ، حضور کی رسالت کو ذکر نہیں فرمایا، حضور کی نبوت کو ذکر نہیں فرمایا، حضور کا نام ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ
کیوں؟ یہ کیوں فرمایا کہ اپنے بندے کو لے گیا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں، جو فضائل عطا فرمائے ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا کوئی حساب لگایا جا سکے، انہیں شمار کیا جا سکے۔ حضور کے جو اعلیٰ ترین کمالات ہیں، فضائل ہیں، ان میں سے ایک آپ کا یہ سفر معراج ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ یہ محیر العقول ہے، عقلوں کو حیران کرنے والا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی عبدیت کا ذکر فرمایا، اس لیے فرمایا کہ کہیں حضور کے اس کمال کو دیکھ کر، حضور کی اس فضیلت کو دیکھ کر، حضور کے اس مقام و مرتبے کو دیکھ کر کوئی آپ کو خدا نہ سمجھے، کوئی خدا کا رتبہ آپ کو نہ دے دے، الوہیت کے مرتبے پر آپ کو فائز نہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود حضور عبد ہی ہیں، میرے بندے ہی ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، اور ان کمالات کو دیکھ کر، ان معجزات کو دیکھ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے معجزات دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے۔ ایک ہوتا ہے وہ اندھا جو شروع میں بینا ہو، جس کی آنکھیں صحیح ہوں اور بعد میں پھر نابینا ہو گیا ہو، اندھا ہو گیا ہو، اس کا علاج موجود ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کر دیتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں اور پھر سے بینائی اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ اندھا ہے جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو، مادرزاد اندھا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بڑے بڑے طبیبوں کا زمانہ تھا، یہ ارسطو، فیثاغورس اور بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے طبیب، حکیم، افلاطون، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حکماء تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر موجود تھے، آپریشن کرتے تھے۔ یہ جو آج کتابیں پڑھائی جاتی ہیں طب پر، حکمت پر، یہ انہی کی باتیں ہیں جو ان سے منتقل ہو کر آج ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا زمانہ تھا، ڈاکٹری کا زمانہ تھا، بڑے بڑے حکیم تھے، بڑے بڑے طبیب موجود تھے، اور اندھوں کو بینا کرتے تھے۔ جس کی آنکھیں خراب ہو جاتی تو ان کا علاج کر کے، ان کا آپریشن کر کے ان کی بینائی واپس لے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے پر معجزہ دیا۔ نبیوں کو جو معجزے دیے جاتے ہیں، جو کمالات دیے جاتے ہیں، وہ اس زمانے کے مطابق ہوتے ہیں، زمانے کے لحاظ سے، لوگوں کے حال کے مطابق معجزے دیے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طبیبوں کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگروں کا تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے جادوگر تھے، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے جگہ جگہ، لاٹھی پھینکتے، رسا پھینکتے اور بڑے بڑے اژدہے بن جاتے، بڑے بڑے سانپ بن جاتے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ، تو حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا گیا وہ انہی کے مقابلے پر دیا گیا۔ وہ اپنی لاٹھی، اپنی رسیاں پھینکتے، فَإِذَا هُوَ ثُعْبَانٌ عَظِيمٌ، اور اژدہے بن جاتے، سانپ بنتے، سانپ بن کر دوڑنا شروع کر دیتے، جادو کرتے تھے۔ جادوگروں کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی مارتے، اپنی لاٹھی پھینکتے، فَإِذَا هُوَ ثُعْبَانٌ عَظِيمٌ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پھینکنی ہوتی کہ وہ اژدہا بن کر ان کی تمام رسیوں کو اور ان کے تمام سانپوں کو اپنے پیٹ کے اندر منتقل کر لیتا۔ ان کے مقابلے پر یہ معجزہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ، حضور علیہ السلام کا زمانہ وہ شعراء کا زمانہ تھا، ادیبوں کا زمانہ تھا، خطیبوں کا زمانہ تھا۔
ایک سے بڑھ کر ایک شاعر موجود تھا. بچے بھی شعر کہتے تھے، نوجوان بھی شعر کہتے تھے، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بوڑھے، عورتیں، مرد و خواتین سب شاعر تھے، قادر الکلام لوگ تھے. اپنی بات اس طرح بیان کرتے تھے کہ دوسرے پر گویا کہ جادو کر دیتے. یہ جو بیان ہوتا ہے، یہ تقریر ہوتی ہے، حضور نے فرمایا ان من البیان لسحرا، اس کا اثر بھی جادو والا ہوتا ہے. لوگ سر دھنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مچل جاتے ہیں بیانات سن کر کہ کیا زبردست بیان کیا ہے، کیا اس نے محفل گرم کر دی ہے. یہ بیان کا جادو ہوتا ہے، یہ زبان کا جادو ہوتا ہے. فرمایا ان من البیان لسحرا، یہ بھی جادو والا اثر کرتا ہے. لوگ معتقد ہو جاتے ہیں، لوگ ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خطیب ہے، یہ بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑا مقرر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑے بڑے خطبات ہیں، بڑے بڑے شعراء تھے، ادیب تھے. یہ اپنی قادر الکلامی کے ذریعے لوگوں پر جادو کرتے تھے، لوگوں کو مبہوت کر کے رکھ دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابلے پر معجزہ دیا گیا. حضور کا معجزہ یہ قرآن تھا. یہ قرآن آپ کو دیا گیا اور حضور نے چیلنج کیا کہ تم سب شعراء ہو، تم سب فصیح و بلیغ لوگ ہو اور قادر الکلام لوگ ہو، اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ، تم بنا کر دکھاؤ. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. معجزہ وہ کہ تمام انسان عاجز آ جائیں، جو سب کو عاجز کر دے. حضور کو یہ معجزہ دیا گیا کہ اس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت بنا کر لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مثلہ، کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، معمولی چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حضور کو یہ معجزہ دیا گیا. اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ طبیبوں کا زمانہ، ڈاکٹروں کا زمانہ. وہ علاج کرتے تھے اور اندھوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، فرمایا تم بھی اندھوں کو ٹھیک کرتے ہو، لیکن وہ اندھے کہ جو پہلے بینا تھے، اور میں ان اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں کہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو. لاؤ مقابلہ کر کے دکھاؤ. اور تم دوائیوں سے علاج کرتے ہو، تم آپریشن سے علاج کرتے ہو، اور وہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں کوئی دوائی نہیں دیتا، میں کوئی آپریشن نہیں کرتا، میں آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بصارت کو لوٹا دیتا ہے. یہ معجزہ انہیں دیا گیا حضرت موسیٰ کو، عیسیٰ کو، کہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اندھے کی تو آنکھیں اس کی بینا ہو جاتی. والابرص، جس کے جسم پر برس کا داغ ہوتا، یہ داغ دھبے سفید، اس کا بھی علاج نہیں ہے. دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے. لوگ کہتے ہیں طب نے، ڈاکٹری نے اتنی ترقی کر لی، آپ جائیں اسپتال آپ کو کسی مرض کا علاج نہیں ملے گا. لوگ ترستے ہیں، مرتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں. کہتے ہیں کینسر کا علاج ہو گیا، ڈاکٹروں نے علاج دریافت کر لیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سینکڑوں لوگوں کو مرتے ہوئے، آپریشن بھی کرا لیے، لاکھوں روپے خرچ بھی کر لیے، اس کے باوجود نہیں بچ پائے. پھر دوبارہ وہ بیماری واپس لوٹ کر آ گئی. یہ بیماری، اس کا کوئی علاج نہیں. بہت ڈاکٹروں کو میں نے دکھا دیا، حکیموں کو، طرح طرح کے لوگوں کے پاس میں چلا گیا، اس کا علاج نہیں. اس کا معجزہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اس کا بھی علاج نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوں، ہاتھ رکھتا ہوں، وہ تمام داغ، تمام دھبے اس کے جسم سے دور ہو جاتے ہیں. تم بھی کر کے دکھاؤ. یہ اگر میں سچا نہیں ہوں، اگر میں جھوٹا نبی ہوں، تو تم اس کا مقابلہ کرو، میرے اس معجزے کو توڑ کر دکھاؤ. میرے اس کمال کے مقابلے پر اپنا کوئی کمال دکھاؤ. وہ عاجز تھے. فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا تم تو بیماروں کا علاج کرتے ہو، ان لوگوں کا علاج کرتے ہو جو زندہ ہیں، جن کے جسموں میں روح ہے،
اور فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھ کے انہیں زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب یہ باتیں بیان کریں تو لوگوں کو عجیب لگتی ہے، یہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اگر کسی ولی کی کرامت بیان کر دی جائے، حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بے شمار معجزات ہیں کہ مردہ مرغی کی ہڈیوں پر آپ نے ہاتھ رکھا، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، وہ مرغی اٹھ کر دوڑنے لگی، بھاگنے لگی۔ حضرت غوث اعظم کی کرامت ہے۔ جو انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی ولیوں کو، صالحین کو، نیک لوگوں کو کرامت کے طور پر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ چیزیں، یہ کمالات عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال دیکھا تو کہا کہ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ بندہ خدا نہیں، یہ اللہ ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا جز ہیں، یہ بھی اللہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کا رتبہ دے دیا، خدا کا رتبہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس کمال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ میرے حبیب کے اس کمال کو دیکھ کر، آپ کی اس فضیلت کو دیکھ کر، حضور کے اس محیر العقول واقعے کو دیکھ کر تم انہیں خدا سمجھنا شروع نہ کر دینا۔ بعبدہ، یہ اب بھی بندے ہیں، اور فرمایا بعبدہ، میرے خاص بندے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا بندے کو لے گیا، فرمایا اپنے خاص بندے کو۔ بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ جب ہم کسی کو دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں، کسی تھانے میں بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جا کر کہنا میں فلاں کا بندہ ہوں، نام لینا کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے۔ یہاں ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہر ایک اپنے آپ کو عبد کہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عبد فرماتا ہے کہ بندے یہ ہیں۔ بندوں کو دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو، کامل بندے یہ ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ حضور کو بندہ فرما رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ کمال نہیں کہ ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ تو ہر ایک کہتا ہے۔ یہ کمال کہ اللہ فرمائے کہ میرا بندہ ہے اور اپنی طرف نسبت فرمائی۔ جب اللہ حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کا تذکرہ کرتا ہے تو حضور کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ جہاں حضور کا ذکر آیا فرمایا، یہاں پہ فرمایا بعبدہ، کہ میرے بندے، میرے خاص بندے۔ ایک اور مقام پر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ وہاں بھی حضور کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اس آیت میں بھی حضور کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اپنا بندہ فرمایا۔ جب حضور کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے تو حضور کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اور جب اللہ اپنا ذکر کرتا ہے تو اپنی نسبت حضور کی طرف کرتا ہے۔ جب حضور کا ذکر ہے تو حضور کو اپنی طرف کہ میرا بندہ، اور جب اپنا ذکر کرتا ہے اللہ تو حضور کی طرف نسبت کرتا ہے کہ فلا وربک، میرے حبیب تیرے رب کی قسم۔ وہاں حضور کو فرما رہا ہے لعمرک، میرے حبیب تیری زندگی کی قسم۔ اللہ وہاں اپنی نسبت حضور کی طرف کر رہا ہے لعمرک، تیری زندگی کی قسم۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ انسانوں کے رب کی قسم، یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں کے رب کی قسم، فرمایا محمد کے رب کی قسم۔ فلا وربک، اپنی نسبت اللہ نے حضور کی طرف کی، اور جہاں حضور کا ذکر آیا وہاں حضور کی نسبت اپنی طرف کی۔ یہ ذکر کر کے اللہ نے بتایا کہ میرے حبیب تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، تم میری نسبت اپنی طرف کرو، تم میری رضا چاہتے
چاہتے ہو، تم میری خوشنودی چاہتے ہو، اور میری رحمتوں کا، میری عنایتوں کا، میرے الطافات کا مرکز و قبلہ تم ہو، تمہارا قبلہ میں ہوں، اور میری توجہ کا، میری نعمتوں کا قبلہ آپ ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، بعبدہ فرمایا، اور فرمایا لیلاً، یہ رات میں لے گئے، رات کے وقت۔ رات اس میں اللہ تعالیٰ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا دن کی نسبت زیادہ نزول ہوتا ہے۔ رات کو فضیلت حاصل ہے، دن کے مقابلے میں رات افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو رات کے وقت عطا کی۔ فلما اتا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، سورہ طٰہٰ میں ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ مدین سے آ رہے تھے، شدید سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی، ہر طرف برف ہی برف، اپنی بیوی کے ساتھ رات میں آ رہے ہیں اور سخت سردی ہے، سخت برف ہے۔ اپنی بیوی سے کہا، روشنی دیکھی ایک جگہ، اپنی بیوی سے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون، تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی بلندی پر مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی تلاش میں گئے، اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ جب وہاں نزدیک پہنچے، قریب پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس آگ سے باتوں کی آواز آ رہی ہے، وہ گفتگو بات کر رہا ہے۔ جب قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اخلع نعلیک، موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، جوتیاں اتار کر آؤ، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم مقدس وادی میں آ گئے ہو، تم پاکیزہ وادی میں پہنچ گئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، یہ اللہ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا تمہیں رسالت عطا کرتا ہوں، تمہیں نبوت عطا کرتا ہوں، اور یہاں مدین سے تم آ رہے ہو، مصر جا رہے ہو تو مصر اپنے گھر نہ جانا، گھر جانے کے بجائے سیدھا فرعون کے دربار میں جانا۔ اب نبوت حضرت موسیٰ کو رات میں عطا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمالات دکھائے، حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کی نشانیاں دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ نشانیاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات میں دکھائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کی ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، دو تہائی حصے گزر جاتے ہیں اور ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ عرش کی بلندیوں سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے عرش سے۔ کس طرح آتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا ایسا جسم نہیں جیسے ہم ہیں کہ ہماری طرح جسم ہو اللہ کا جسم ہی نہیں، وہ جسم سے پاک ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، حضور نے بتائی ہے یہ بات، تو یہ حق ہے، سچ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی حقیقت کو، اس کے مراد کو اللہ جانتا ہے۔ جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہا میم عین سین قاف، ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں، ان کا مطلب، ان کا مفہوم ہمیں معلوم نہیں، یہ متشابہات ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا نزول فرمانا، قرآن میں اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر فرمایا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ قرآن میں اللہ نے پنڈلی کا ذکر فرمایا کہ ساق، یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلائے گا۔ اب اس کا بظاہر معنی پنڈلی ہے، لیکن یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔
کہ اس سے پنڈلی مراد ہو، اس سے ایسا ہاتھ مراد ہو۔ اللہ نے چہرے کا ذکر فرمایا، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اب اللہ کا چہرہ ہماری طرح نہیں کہ جیسا ہمارا چہرہ ہے اللہ کا چہرہ بھی اسی طرح ہے، اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان پر اور اعلانات کرتا ہے، صبح تک فجر تک اعلان ہوتا ہے کہ حل من مستغفر، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی ہے جو گناہوں پر نادم ہو، جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو۔ الا حل من مستغفر فاغفر له، کوئی معافی طلب کرنے والا ہے کہ اسے معاف کر دوں، اس پر رحم کروں، اس کی نافرمانیوں کو، اس کے گناہوں کو مٹا دوں، ختم کر دوں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا؟ الا من مسترزق، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ یا اللہ رزق عطا کر۔ الا من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں۔ یہ اعلانات اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کوئی معافی طلب کرنے والا ہو، کوئی رزق طلب کرنے والا ہو، کوئی صحت طلب کرنے والا ہو، مجھ سے مانگے۔ فرمایا یہ صبح تک فجر صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ رات کا وقت یہ اللہ کی تجلیات کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کے سفر معراج کے لیے رات کا انتخاب فرمایا کہ لیلاً، رات میں لے گیا۔ اور رات کتنی؟ لیلاً، ایک تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے وقت میں، کتنے وقت میں، کتنا وقت حضور کو لگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل امین میرے مکان سے، ام ہانی کے مکان سے بیت اللہ لے کر آئے، بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف میں لا کر میرا سینہ انہوں نے چاک کیا، مجھے لٹایا، اور لٹا کر حلقوم سے لے کر، گلے سے لے کر ناف تک فرشتوں نے، جبریل امین نے میرا سینہ چاک کیا، میرا سینہ کھولا، اور میرا دل انہوں نے میرے جسم سے نکالا، اس دل کو حضور کے جسم سے نکالا گیا، سونے کے تشت کے اندر حضور کا دل رکھا گیا کہ یہ کائنات کا سب سے افضل ترین دل ہے، یہ قلب مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا دل ہے، یہ افضل ترین اور اعلیٰ ترین دل ہے۔ اس دل کو جس برتن میں رکھا گیا، جس دھات میں رکھا گیا، وہ سونے کی دھات، اعلیٰ ترین دھات میں رکھا گیا کہ دل اچھا ہے، دل افضل ہے۔ جبریل امین نے فرمایا کہ فیہ عینان، فرمایا اس میں دو آنکھیں ہیں، اس دل کے اندر حضور کے۔ جبریل امین نے فرمایا فیہ عینان تسمعان، اس تبصران، اس میں دو آنکھیں ہیں، تبصران دیکھتی ہیں، اور فیہ عینان تسمعان، اس میں دو کان ہیں، تسمعان جو سنتے ہیں، اس میں آنکھیں بھی ہیں، اس میں دل بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں سو جاتے ہیں، اور پھر بیدار ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، پھر آپ سو جاتے ہیں، اور پھر اٹھتے ہیں آپ اور بغیر وضو کیے وتر کی نماز پڑھتے ہیں، وضو نہیں کرتے، آپ سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد آپ وضو کیے بغیر آپ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، صرف میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، دل میرا ہر وقت بیدار رہتا ہے، دل میرا دل، فرمایا دل میرا ہر وقت بیدار ہوتا ہے، فرمایا اس میں آنکھیں ہیں۔ حضور کی صرف یہ دو آنکھیں نہیں تھیں، یہ کہ یہ دو آنکھیں ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے سیدھے کھڑے ہوا کرو،
اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو. فواللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھو اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو. نماز غافل دل کے ساتھ نہ پڑھو، نماز لاپرواہی کے ساتھ نہ پڑھو. فرمایا فواللہ لا یخفی علی خشوعکم، اللہ کی قسم جس طرح محمد اپنی آنکھوں سے آگے کی طرف دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے کی طرف بھی دیکھتا ہے. اور فرمایا پیچھے کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، فرمایا تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، تم اپنے ذہن میں کیا سوچ رہے ہو، فرمایا اس کو بھی میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا خیال ہے. دیکھنا تو دور کی بات ہے، نظر آنا تو دور کی بات ہے، فرمایا تمہارے دل کے خیالات بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ وہ مجھ سے پوشیدہ ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں کہ یہاں بیٹھ کر عرش کی بلندیوں کا نظارہ کرتی ہیں. فرمایا اس میں کان ہیں تسمعان، یہ قریب کا بھی سنتے ہیں اور دور کا بھی سنتے ہیں. نبیوں کے کان بظاہر ہمارے جیسے ہوتے ہیں، کان ان کے اسی طرح ہیں، لیکن ان کی حقیقت عام انسانوں کے کانوں سے، عام انسانوں کی آنکھوں سے مختلف ہوتی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ ہماری جیسی آنکھیں ہیں، اور جاہل لوگ، بے ادب لوگ وہ ان ظاہری آنکھوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہے. انما انا بشر مثلکم، یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ ہماری طرح ہی انسان تھے، ہماری طرح ہی عاجز بندے تھے، کمزور بندے تھے. اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کتابوں میں کہ کمزور عاجز بندے تھے، کسی چیز کا انہیں اختیار نہیں تھا، بے کس اور لاچار انسان تھے. نبیوں کا ذکر اس اہانت کے ساتھ کرتے ہیں. حضور عاجز تھے، حضور کی آنکھیں ہماری طرح تھیں، حضور کے کان ہماری طرح تھے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے کان کتنی طاقت رکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے. قرآن کریم بیان کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ جا رہے تھے، جنات بھی حضرت سلیمان کے ساتھ، انسان بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر ایک وادی میں پہنچے. سورہ نمل میں 19ویں سپارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ پھر ایک وادی میں پہنچے، اور وہ وادی انسانوں کی نہیں، وہ وادی چونٹیوں کی تھی. حتی اذا اتوا علی واد النمل، لاکھوں کا لشکر ہے حضرت سلیمان کے ساتھ. اور جب وادی نمل پہنچے، اللہ فرماتا ہے کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ ایک چونٹی نے کہا کہ جو ان کی ملکہ تھی، جو ان کی سردار تھی، اس ملکہ نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. وجنودہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے کچل دے، تمہیں اپنے قدموں تلے رون دے. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وادی نمل سے 1 ہفتے کی مسافت پر تھے. ابھی دور ہے یہ وادی، بہت دور، 1 ہفتے کی مسافت. اور 1 ہفتے کی مسافت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ فتبسم ضاحکا من قولها، جب اس چونٹی نے، اس ملکہ نے یہ بات کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے، ہنس پڑے. میں اور آپ سن سکتے ہیں چونٹی کی آواز، ہمارے یہاں کان کے اندر چل رہی ہو تو ہمیں آواز نہیں آتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، اس کی بولی سمجھ رہے ہیں، اور اس کی بولی سمجھ رہے ہیں 1 ہفتے کی مسافت سے. اتنی دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا، ان کے کانوں کی طاقت کا یہ حال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا. نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم یہاں زمین پر ہوتے تھے اور خبر عرش کی بلندیوں کی دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی، ایک خطرناک آواز آئی۔ فرمایا کہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں۔ فرمایا یہ ایک پتھر تھا، اس پتھر کو 40 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا اور 40 سال بعد آج جا کر یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے تہ میں پہنچنے کی آواز ہے۔ یہاں حضور مدینے میں ہے، مسجد نبوی میں ہے اور وہاں جہنم کی آوازیں سن رہے ہیں، جہنم کی آوازیں حضور کے کانوں میں آ رہی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کے سونگنے کی طاقت، کہ سونگنے کی طاقت نبیوں میں کتنی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہوئے، مصر سے چلے حضرت یوسف کے پاس سے لے کر، حضرت یوسف نے انہیں قمیص دی، اپنے جسم کی قمیص، اور کہا کہ جب تم مصر پہنچ جاؤ تو اس قمیص کو میرے باپ کی آنکھوں پر ڈالنا، حضرت یعقوب کی آنکھوں پر یہ قمیص ڈالنا۔ یہ اتی بصیرہ، فرمایا یہ ان کی آنکھوں پر ڈالنا، یہ لباس ان کی آنکھوں پر ڈالو گے تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ یہ ان کے جسم کے کپڑوں کا کمال ہے۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قافلہ یہاں مصر سے کنعان کے لیے روانہ ہوا اور یہ 1 ماہ کی مسافت پر واقع تھا۔ قافلہ یہاں سے نکل رہا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 80 برس ہو چکے تھے حضرت یوسف سے جدا ہوئے، 80 برس تک نام نہیں لیا۔ بیٹوں نے کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم، تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہونے کی بنا پر اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ 80 برس تم سے جدا ہوئے یوسف کو ہو گئے، بچھڑے ہوئے ہو گئے، اب کہاں یوسف آنے والا ہے؟ یہ نبی ہے اور 80 برس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ان کی قوت شامہ ہے، سونگنے کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کمالات نبیوں کو